بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کی یہ چھٹی سیریز ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے لا ریب کتاب ہم سب کو عطا فرمائی۔ آج الحمدللہ ہم سورہ کافرون اس کا شان نزول تفسیر بیان کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ آپ سے گزارش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ واقعی جو حق ہے قرآن مقدس کا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر قرآن مقدس کو واقعی ہم نے سمجھ لیا تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے کتنی مقدس اور کتنی لاجواب کتاب عطا فرمائی ہے۔ بس الحمدللہ جس طرح لوگوں کو دنیاوی امور سے، دنیاوی کام کاج سے، دنیاوی معاملات میں محبتیں ہیں، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے، اللہ رب العزت کی مقدس کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ سورہ کافرون، وقت زیادہ نہ کرتے ہوئے سورہ کافرون اس کا کچھ شان نزول یہ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فوج در فوج لوگ مذہب اسلام کو اپنا رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا، کفار نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اگر تبلیغ کرتا رہا نعوذ باللہ تو پھر سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے تمام کفار مکہ پریشان، یہ خیال کر رہے یار کریں تو کریں کیا، کس طرح محمد کو روکیں، ہم کس طرح تبلیغ کرنے سے ان کو روکیں تاکہ مذہب اسلام نہ پھیلے، جس طرح لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس سے نہ ہٹیں۔ اللہ اکبر، انہیں خطرہ اپنی اس وقت حکومت کے اعتبار سے بھی، اور دوسری طرف یہ کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کیونکہ شیطان کو سب سے بڑی تکلیف اسی سے ہوتی ہے کہ لوگ اگر مومن بن جائیں، اسلام قبول کر لیں، تو اس وقت کفار مکہ کبھی تمام طرح کی لالچیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم آپ کو بے شمار مال و دولت دیں گے، آپ اس کام کو روک دیجئے۔ آپ اگر نعوذ باللہ جس چیز کی بھی تمنا کریں گے تو ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو وہ سب چیزیں دے دیں گے، لیکن آپ اسلام کی تبلیغ کرنا بند کر دیجئے، مذہب اسلام کی دعوت دینا بند کر دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ارشاد فرمایا نہیں، توحید کے ساتھ سمجھوتا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی طرح طرح کے لالچ دیے گئے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے نہ کرسی یہ لینے کے لیے تیار، یعنی کہ حکومت کا کوئی پد لینے کے لیے نہ تیار، اور نہ ہی مال و دولت لینے کے لیے تیار، نہ ہی کسی بھی معاملے میں یہ آگے بڑھنے کے لیے تیار، اس چیز کے لیے جس سے شرک کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے۔ اللہ اکبر، تب پھر ان لوگوں نے پھر ایک چال کھیلی، کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کریں کہ آپ ایک کام کریں۔ یہ سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لے اور ایک سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے۔ اس طرح جس کا دین سچا ہوگا وہ ان دونوں طریقے سے ایک دوسرے سے بچ جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ تمام طرح کے ہٹ گنڈے اپنا رہے ہیں، کس کو بہکانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کو سراپا اللہ نے ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب لوگ اپنے اپنی عقلوں سے کام لیتے ہیں، اور تعجب یہ کہ لالچ کس کس طریقے کا یہ لوگ اس وقت کفار دے رہے تھے، اور آج کے حالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح حالات حاضرہ بھی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جو حق پر ہے الحمدللہ اسی کی طرف شیطان پڑتا ہے، یعنی کہ اسی کو گرانے کی، اسی کو اٹھانے کی، اسی کو مارنے کی سازشیں اگر کوئی رچتا ہے تو وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو سب سے بڑا خطرہ یہ کہ کوئی مومن نہ بن جائے، کوئی مسلمان نہ بن جائے۔ اللہ اکبر، بالآخر یہ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے اس طرح کے لالچ دیے، اس طرح کہا کہ تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے، اس طرح ماحول بھی اچھا رہے گا اور تمہارا دین بھی چلتا رہے گا، ہمارا دین بھی چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فوراً اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون
محبوب آپ فرما دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوجتا ہوں اس کو جو تم پوجتے ہو۔ یہ قرآن کی آیت۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد میں ارشاد فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، فرما دیں آپ اور نہ تم پوجتے ہو اس کو جو میں پوجتا ہوں، یعنی کہ نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو۔ اے کافرو قل یا ایھا الکافرون، یہاں سے خلاصہ سمجھ لیجئے، لوگ اگر کسی کو کافر کہہ دو تو اس چیز سے کافر کو کافر کہنے سے منع کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ جس کا کفر ظاہر ہے، سرزد ہے، بالکل ظاہر ہے، اس کو کافر کہا جائے گا۔ اس قرآن کی آیت سے بالکل اس کا استدلال کیا جائے گا۔ یہ دلیل ہے کہ کافروں کو کافر کہا جائے، اس میں کوئی قباحت شرعی اعتبار سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ سمجھ لیں، الحمدللہ جب لوگ سکوت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی کافر کہنے میں جن کا کافر ظاہر ہے، اللہ اکبر، باطنی طور پر بھائی جہاں ظاہر نہیں ہے جس کا تو اس کے معاملے میں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اور جس کا ظاہر ہے تو اس کے بارے میں تو کہا جائے گا۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کیا پتا کب ایمان لے آئے، کب ایمان لے آئے۔ یاد رکھیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں۔ جیسا اللہ نے اپنے محبوب کا حکم دیا، فرما دیا اے کافرو، تو یقیناً وہ کفار تھے۔ اب یہاں پر اس چیز کا بالکل جواب ہے کہ کافروں کو کافر کہا جائے گا، بعد میں ایمان لے کر آئے گا تو پھر ایمان والا وہ ہو جائے گا۔ تو بات کیا تھی؟ قل یا ایھا الکافرون، محبوب آپ فرما دیں اے کافرو لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ یعنی کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اور نہ تم پوجو گے اس کو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پوجنے سے مراد یہاں پر لفظ جو ہے وہ عبادت کا ہے، اردو میں یہ کنز ایمان ہے الحمدللہ، اس کے اندر یہ صراحتاً لفظ ذکر، کیونکہ اس زبان میں ان سے اس زبان کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحی نازل ہو گئی، قرآن کی پوری سورہ سورہ کافرون نازل ہو گئی کہ میں اور نہ میں پوچھوں گا جو تم نے پوجا، یعنی کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک سال تم ہمارے ان کی عبادت کر لو بتوں کی، پھر ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے۔ ارے کافروں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نہ پوچھوں گا جس کو تم پوجتے ہو اور نہ ہی تم پوجو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین، یعنی کہ تم اپنے دین کے معاملات میں چلو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اور مجھے میرا دین الحمدللہ مبارک ہے میرے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ اور جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ کبھی بھی توحید کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتا، شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا۔ کون؟ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے رب العالمین نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مقدس ایسی کتاب عطا فرمائی کہ اس کو اگر ہم پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ واقعی یار کتنی باریکی ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں نہیں سمجھ پاتے، لیکن الحمدللہ کوشش ہماری یہ کہ لوگ قرآن کو سمجھیں، فہم قرآن، ان کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب الحمدللہ قرآن کو سمجھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن جب پڑھیں گے تو پھر بڑی آسانی اور بڑا اچھا لگے گا۔ مان لیجئے جس کو یاد ہو ترجمہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو اس کے ذہن میں فوری طور پر ایک دم جیسے پڑھتا جائے گا تو ذہن میں یہ بات بھی آتی جائے گی، اے کافروں، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں عبادت کروں گا اس کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ ہی تم عبادت کرو گے اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تو کتنا مزہ آتا ہے الحمدللہ۔ تو یقیناً اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ قرآن سمجھیں تو یہ تسلسل کے ساتھ آج یہ 6ٹھی ویڈیو ہے جو آپ سب کے سامنے الحمدللہ اللہ کے کرم سے پہنچی ہو۔ تو گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ قرآن ہے اور اس کو الحمدللہ جو سمجھا رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یاد رکھیں خیرکم من تعلم القرآن، تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے پھر سکھاتا ہے۔ تو یقیناً بس یہی ہے کہ آپ ساتھ دیں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا۔ الحمدللہ یہ کوشش ہے، باقی کامیابی دینا
یہ بندوں کا کام نہیں ہے، میرے رب کا کام ہے، اور اپنے رب کی ذات پر ہی بھروسہ رکھ کر میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ ورنہ ویڈیوز اور بھی دیکھ سکتے ہیں جو دیکھی گئی ہیں، جو اتنی خاص چند دن کے اندر چلتی ہوئی نظر نہیں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ پھر بھی حوصلہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ ہم نے قرآن یا صرف اس نیت سے ویڈیو نہیں بنا رہے کہ ہماری چلیں گے تو ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، نہیں، بلکہ یہ کہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہوگا تو ہماری یہ محنت رنگ لائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یقیناً اللہ ہی کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے، اور یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یقیناً اللہ کا حکم ہوگا تو یقیناً ہمیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ بہرحال الحمدللہ آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر آئے ہیں اور الحمدللہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی اور کمنٹ بھی کر دیں، تاکہ ہمارا حوصلہ الحمدللہ بڑا ہوا ہے اور بھی بڑھ جائے گا الحمدللہ۔ دل کو خوشی ہوگی کہ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم اور اچھے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال آپ سب کے یہاں سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح الحمدللہ کوشش یہی کہ پورے قرآن مقدس کی تفسیر، شان نزول، آیات، تمام صورتوں کا تمام باتیں اچھی طریقے سے بتائیں الحمدللہ۔ یہ سب جبھی ممکن ہوگا جب آپ ساتھ دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے مولا ہم سب کو کامیابی عطا فرمائیں، خصوصاً ہم اس میں محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے کرم سے پنجتن پاک کے صدقے طفیل کامیابی عطا فرمائے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت آپ سب بھائیوں کے جو بھی جائز دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، نیتیں ہیں، ان تمام کو پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔